دوستو یقیناً علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنی ساری زندگی آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں گزاری ہے۔ ولادت طیبہ سے لے کر شہادت مقدسہ تک مولا علی مشکل کشا کی زندگی کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں جو اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے خالی رہا ہو۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کی جب ولادت ہوئی تو ایسی شان سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مولا علی مشکل کشا کو پیدا فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے مطاف کے اندر، کعبے کی 4 دیواریوں کے اندر شیر خدا تولد ہوتے ہیں، مولود کعبہ کا لقب ملتا ہے۔ امام سیوطی نے کہا کہ یہ شرف علی المرتضیٰ سے پہلے نہ کسی کو ملا تھا، نہ صبح قیامت تک اب کسی کو ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، روایات میں آیا ہے میرے سامنے، میرے جد کریم سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے مشکات النبوہ، جو احوال اولیاء کاملین پر خزینۃ العلوم انسائکلوپیڈیا کی شکل رکھتی ہے۔ 613 صلحائے امت کا اس کتاب میں ذکر مبارک ہے۔ یہ کتاب میری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ بھی اس کی زیارت فرمائیں۔ مشکات النبوہ جس کا اردو ترجمہ میرے سامنے اس کی کاپی رکھی ہوئی ہے، یہ آج سے 250 برس پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں مولا علی مشکل کشا کے احوال ولادت بیان فرماتے ہوئے سیدنا سید شاہ غلام علی قادری الموسوی نبیر حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ رقم تراز ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی ولادت مکے میں واقع ہوئی، کعبۃ اللہ کے 4 دیواروں کے بیچ واقع ہوئی، لیکن اس سے قبل حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سفر یمن پر گئے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں کہ علی کے آنے سے پہلے علی کی آمد کے چرچے ہیں اور ان کے پاس ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کو پتہ ہے کہ نبی آ چکے ہیں، اہل کتاب کو پتہ ہے کہ علی آنے والے ہیں۔ اس طرف میں آپ کی سماعت لے جا رہا ہوں، اس توجہات کو لے جا رہا ہوں۔ یقیناً یہ آپ حضرات کے لیے ایک ہو سکتا ہے آپ میں سے سننے والوں کے چند کے لیے بالکل نئی بات ہو، اسی لیے کہ سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب معتبر کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یمن کے سفر پر امیر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک ایسے وقت پہ گئے تھے جب یہ خود خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ سیدنا عبد المطلب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کے متعلق حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا تھا۔ تو یہ جب سفر یمن پر گئے تو ایک زاہد سے ان کی ملاقات ہوئی جو اہل کتاب میں سے تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اور لوگوں کی نگاہوں میں، اہل یمن کی نگاہوں میں بڑی قدر اور منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ اس نے جب سیدنا ابو طالب کو دیکھا تو نور ولایت حضرت سیدنا ابو طالب کی پیشانی میں جگمگ تھا۔ دیکھیں کہ نور نبوت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اسی لیے تو ایک عورت ان کے راستے میں ٹھہر کر انہیں دعوت دیتی تھی، نکاح کی متمنی تھی، لیکن جب وہ نور بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تم سے کوئی انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں ہے۔ تو نور نبوت حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا۔ اس نور کے 2 حصے ہو رہے ہیں، یہ نور کا سفر ہے دوستو، یاد رکھیں یہ نور کا 14,000 کروڑ سال سے سفر چل رہا ہے۔ دونوں نور ساتھ ہیں، جیسے حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے بنے۔ تو آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ نور ساتھ چلتا رہا۔ اس نور کے پھر 2 حصے ہوئے، ایک حصہ حضرت عبداللہ کی صلب میں گیا اور ایک حصہ حضرت سیدنا ابو طالب کی صلب میں گیا۔ جب حضرت عبداللہ کی صلب میں گیا تو نور نبوت بن کر چمکنے لگا، اور حضرت ابو طالب کی صلب میں آیا تو نور ولایت اور نور امامت بن کر یہ چمکنے لگا۔ تو یہ نور دونوں علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ حضرت ابو طالب کی جب اس زاہد سے، اہل کتاب سے جب ملاقات ہوئی یمن میں، تو اس نے جان لیا کہ یہ بڑی برگزیدہ اور عظمتوں والی شخصیت ہے۔ بڑے احترام سے، عزت سے بلایا، بٹھایا اور کہا کہ تمہارا چہرہ بالکل 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہے، تمہارے ماتھے میں بڑی چمک ہے، کیا بات ہے کہ تم اتنے چمکدار ہو، اتنے وزادار ہو، کیا چیز ہے، کیا روب ہے جس کے ساتھ تمہاری امداد کی گئی ہے، مجھے بتاؤ تو
تو صحیح کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ دیکھیں رعب، دبدبا، ہیبت، شان، عظمت، یہ بنو ہاشم کا ترائے امتیاز ہے۔ یہ کسی سے دبنے والے یا ڈرنے والے نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ معتبر اور مستند خاندان روئے زمین پر میرے نبی کا خاندان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انساب ختم ہو جائیں گے، سلسلے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے ماتھے پہ نور ولایت کو چمکتا دیکھ کر اس زاہد نے اپنے پاس بٹھایا، بڑی تعظیم کی، بڑی تکریم کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کہاں سے ہو، کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا بنو ہاشم سے ہوں، قریش سے آیا ہوں۔ اس کے بعد زاہد اٹھ کر سیدنا ابو طالب کے گال اور چہرے اور ماتھے پر بوسہ دینے لگا، اور بوسہ دے کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا ابو طالب ہے۔ تو کہنے لگا واللہ، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جب تک کہ میں تمہاری زیارت نہ کروں۔ اے ابو طالب، میں تمہیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ عالم بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، اور کتب سماوی جو میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان سب کا بہت بڑا رفیع الشان، عظیم الشان عالم تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کتب سوامی میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے۔ کہا 2 پوتے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا جو خاتم النبیین ہوں گے، اور دوسرے کا نام علی ہوگا جو امام ولایت ہوں گے، امام متقیان ہوں گے، مولائے متقیان ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے نبی کی جب عمر، دیکھیں توجہ رکھیں، یہاں لفظ نبی آ رہا ہے، لفظ بھتیجا نہیں آ رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا اس زاہد نے کہ تمہارے بھتیجے کی عمر جب 30 سال کی ہوگی تو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو امام الاولیاء ہوگا، جس سے ولایت اور امامت کا آغاز ہوگا، جو ولیوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ نبی جب 30 سال کے ہوں گے، خاتم النبیین جب 30 سال کے ہوں گے، تو اے شخص سن لو ابو طالب کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا جو امام الاولیاء ہوگا۔ اس نے سوال کیا کہ کیا محمد پیدا ہو گئے؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں پیدا ہو گئے میرے نبی، 29 سال چند مہینوں کی ان کی عمر مبارک ہے۔ تو کہا 30 سال میں تمہیں اللہ رب تبارک و تعالی بیٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو طالب بھی مولا علی مشکل کشا کے والد ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کفیل و امین ہیں۔ سیدنا ابو طالب نے کہا کہ تو آسمانی باتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوا میں کر رہا ہے، مجھے کوئی نشانی بتاتا کہ میں تیری بات پر یقین کروں۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب سے اس زاہد نے کہا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اے ابو طالب، میں تم جو چاہو وہ نشانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو طالب نے ایک سوکھا ہوا انار کا درخت بتایا اور بتا کر پوچھا کہ اگر اس میں سے تو مجھے پھل دے دے تو میں تیری بات کو مان لوں گا۔ اسی لیے کہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ بی بی مریم کو اللہ رب تبارک و تعالی نے بن موسم کے پھل عطا کیے تھے، حضرت زکریا نے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یکایک اس شخص نے دعا کی، اور دعا بھی تو کیا کی، خاتم النبیین اور امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کا وسیلہ لے کر اس شخص نے زاہد نے دعا کی، تو 2 انار بالکل تازہ درخت ہوا، اس میں سے 2 پھل انار نکل کر برآمد ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے بھی اسے نوش فرمایا اور اس زاہد نے بھی نوش فرمایا، اور کہا کہ اگر میں زندہ رہوں تو اگر تم محمد عربی علیہ السلام جب وہ اعلان نبوت فرما دیں تو میرا سلام بھی کہنا، اور کہنا کہ میں نے ان پر ایمان لایا ہے۔ یقین جانیے دوستو کہ کس شان سے مولا علی مشکل کشا شیر خدا اس دنیا فانی میں جلوگر ہوئے ہیں، اس شان سے دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ صحن کعبہ مکہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی 4 دیواروں کے اندر ولادت ہوئی، لیکن اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ اقدس کا دیدار نہیں کر لیا۔ اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ 2 نور چلے تھے ابتداء دنیا سے، آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، پھر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پھر یہ دونوں نور دوستو یاد رکھنا ان دونوں کو اللہ نے پھر سے جمع کر دیا، اور وہ جمع کرنے کی شکل ہوئی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مولا علی مشکل کشا شیر خدا باب العلم کا نکاح۔ اسی لیے
لیے مفسرین نے فرمایا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، سورہ رحمان کی یہ جو آیت ہے کہ دو آپس میں نہریں ملی ہیں، دراصل یہ دونوں نور پھر سے ایک ساتھ جمع ہوئے، اور جب یہ دونوں نور جمع ہوئے تو ان دونوں نوروں کا جو خلاصہ ہے وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔